پاکستان کی سیاست میں جب تک نظر ضرورت رہے گا تب تک NRO بھی رہے گا۔ دو بار امید ہوئی کہ شاید یہ ضرورت کا نظریہ دفن ہو جائے، مگر حالات نے ثابت کیا کہ یہ کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہتا ہے۔ اس نظریے نے نہ صرف اعلیٰ عدلیہ پر منفی اثرات مرتب کیے بلکہ سب سے زیادہ نقصان جمہوریت کو پہنچایا جب آئین کے محافظوں نے خود آئین کو روند ڈالا۔ ایک بار 1970 میں عاصمہ جیلانی کیس کے فیصلے سے یہ امید پیدا ہوئی کہ اب کبھی مارشل لا نہیں لگے گا، مگر جولائی 1977 اور پھر 12 اکتوبر 1999 کے غیر آئینی اقدامات کو جس طرح آئینی تحفظ حاصل ہوا، اس نے ایسے منفی رجحانات کو جنم دیا جس سے ہم آج تک نہیں نکل پائے۔ پاکستان میں جسٹس منیر کے لگائے ہوئے اسی پودے نے آگے چل کر NRO کو جنم دیا۔ آمروں کو اگر نظریہ ضرورت نے طاقتور بنایا تو انہوں نے اس کو اپنا ہتھیار بنا کر سیاست میں غیر جماعتی کاروباری سیاست اور NRO جیسے نظریات کو جنم دیا۔ ہماری 75 سالہ تاریخ کا بدترین NRO دراصل یہی ایک نظریہ ہے جس نے ایوب خان سے لے کر جنرل پرویز مشرف تک تمام فوجی ایڈوینچرز کو جائز اور درست قرار دیا۔ لہذا ہماری موجودہ سیاسی نسل یوں سمجھی کہ آئندہ آنے والی سیاسی قیادت کو بھی انہی مراحل سے گزرنا پڑے گا، ورنہ اگر ہماری عدالتیں جولائی 77 اور 12 اکتوبر کی رات بھی کھل جاتی تو شاید ہمیں کوئی سیاسی سمت مل جاتی۔ آج ہماری سیاسی بحث کا موضوع وزیر اعظم سابقہ موجودہ کی مبینہ آڈیو لہیں، جس سے بقول بہت سے مبصرین خود وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی پر سوالات اٹھ گئے ہیں، مگر آج سے 17 سال پہلے آج ہی کے دن تقریباً شام کے وقت چند اعلیٰ فوجی افسران آئے اور ایک منتخب وزیر اعظم کو کان سے پکڑ کر بے دخل کر دیا۔ اس وقت نہ ملک میں مارشل لا لگا تھا، نہ اسمبلی ٹوٹی تھی۔ بعد میں 2 سال بعد اس اقدام کو اعلیٰ عدلیہ کی مہر تصدیق ثبت کر کے جائز و آئینی قرار دے دیا گیا اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو پہلے ملزم، پھر مجرم اور پھر NRO دے کر ملک سے باہر بھیج دیا گیا تاکہ اقتدار چلتا رہے آمروں کا۔ ایسا ہی کچھ 1981 میں بیگم نصرت بھٹو کیس میں ہوا۔ ان فیصلوں کے نتیجے میں پاکستان میں نظریاتی سیاست دفن کر دی گئی اور ضرورت کے نظریے کو فروغ ملا۔ بدقسمتی سے جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے اقدامات کو اس وقت کی حکومت کے سیاسی مخالفین نے نہ صرف ویلکم کیا بلکہ مٹھائیاں بھی بانٹیں۔ میاں نواز شریف، بے نظیر بھٹو، عمران خان، آصف علی زرداری، الطاف حسین، مولانا فضل الرحمان، اسفندیار ولی، بلاول بھٹو اور مریم نواز سیاسی طور پر انہی 45 برسوں میں سامنے آئے۔ ان میں کچھ دوسرے سیاسی اکابر کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، مگر کم و بیش آج کی سیاست انہی کرداروں کے گرد گھومتی نظر آ رہی ہے۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد PPP زرداری صاحب کے سپرد ہوئی اور اب پچھلے دنوں میاں نواز شریف کی لندن میں اپنی بیٹی مریم نواز کے ساتھ پریس کانفرنس سے اس تاثر نے زور پکڑا کہ مسلم لیگ نون کی آئندہ قیادت کس کے سپرد ہونے جا رہی ہے، جبکہ PPP میں اب بلاول بھٹو ہی آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ ان دو خاندانوں کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ایک 70 سالہ مگر انتہائی فٹ عمران خان کا ہے، مگر یہاں معاملہ دوسرا ہے۔ اگر خاندان سیاست میں نہیں تو پاکستان تحریک انصاف میں بہرحال عمران کے بعد کون کا سوال جنم لے رہا ہے، کیونکہ دوسرے چیئرمین کی رونمائی نہیں ہوئی۔ سیاسی طور پر عمران آئندہ ہونے والے انتخابات چاہے وہ اپنے مقررہ وقت پر ہوں یا کچھ پہلے سب سے زیادہ مضبوط امیدوار وزارت عظمیٰ کے نظر آتے ہیں، مگر یہ صورتحال آج سے 1 سال پہلے نہیں تھی جب مسلم لیگ نون پنجاب اور PPP سندھ میں واضح طور پر آگے نظر آ رہی تھی۔ عدم اعتماد کی تحریک نے گویا عمران کو 5 سال اور دے دیے ہیں۔ اب اگر کوئی غیر معمولی حالات ہو جائیں تو الگ بات ہے، مگر مسلم لیگ کو اپنے مضبوط قلعہ پنجاب میں تخت پنجاب اور مرکز میں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا۔ خود پارٹی کے نر بھی ابھی اور رسا کشیوں نے تیز ہونا ہے۔ میاں نواز شریف نے حال ہی میں ہونے والی میڈیا ٹاک میں کچھ بنیادی نوعیت کے سوالات اٹھائے ہیں جن کا گہرا تعلق 2016 کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس انداز میں پاناما پیپرز کیس آگے بڑھا اور پہلے سپریم کورٹ سے تاحیات نااہلی ہوئی اور پھر احتساب عدالت سے سزا، اس نے کئی سوالات کو جنم دیا، مگر پاناما پیپرز میں اپنے بچوں کے نام آنے کے سوال کا جواب تو بہرحال ان کو ہی دینا تھا۔ میرے سوال کا تعلق 2016 کے بعد کی سیاست سے نہیں، کیونکہ عدالتی فیصلوں اور نااہلی کے باوجود مسلم لیگ نون
का सियासी कला मजबूत रहा। मियां साहिब से मेरे सवाल का ताल्लुक 12 अक्टूबर 1999 के बाद होने वाले इस मुआहदे से है जिसके तहत वो अपने अहल खाना समेत 10 साल सियासत को खैरबाद कहकर सऊदी अरब चले गए और सजा के लिए जावेद हाशमी को छोड़ गए। शायद इस वक्त अगर वो सियासी तौर पर थोड़े से भुट्टो बन जाते तो इज की सियासत मुख्तलिफ होती। मतलब ये नहीं कि अल्लाह ना करे अब फांसी चढ़ जाते, मगर कम अज कम ऐसे से तो बेहतर था यहाँ जेल में वक्त गुजारते। कुलसुम नवाज साहिबा मरहुमा ने जो एक गैर सियासी खातून थीं जिदोजहद की बुनियाद रख दी थी, वो बेशक एक बहादुर खातून थीं। उनसे चंद मुलाकातें मुझे आज भी याद हैं। मियां साहिब से दूसरा सवाल ये कि अपने 3 साल पहले किया अल्लाह ताला आपको सेहत दे, मगर आप इलाज की गरज से बाहर गए और फिर वहीं के है कर रह गए। अगर आप चंद माह बाद ही वापस आ जाते और अदालतों का सामना करते तो शायद आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अब इसको मैं और क्या कहूँ सिवाय NRO के। पाकिस्तान की सियासी तारीख ने बहुत निशेब वफराज देखे हैं। अगर नजरिया जरूरत ने PCO को जन्म दिया और यूं बहुत से आला तरीन जज जो चीफ जस्टिस बन सकते थे हल्फ लेने से इनकार पर ना बने, मगर तारीख आज भी जस्टिस दराब पटेल को याद रखती। नजरिया जरूरत और NRO ही अगर हमारा सियासी मुस्तकबिल है तो दरअसल हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं। बाकी जरूरत के नजरिया की सियासत तो चलती रहेगी और नए नए किरदार सामने आते रहेंगे। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा